السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر امرتا ہوں اور جو ٹاپک آج ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ کرونا جیسی مہلک بیماری ہے جس کی تباہ کاریاں ہم سب نے دیکھی ہیں۔ آج اسٹوڈیو میں جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے وہ ہے ڈاکٹر صالح جعفری، جو بطور ENT سرجن اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور کرونا جیسی بیماری کی لیبارٹری ٹیسٹنگ کے انچارج بھی ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ سر، کرونا جس طرح تیسری لہر ہمیں متاثر کر رہی ہے، آپ کا اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو؟ دیکھیں، کرونا ایک ایسا وبائی امراض ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا۔ جو چیز آنکھوں سے نظر نہیں آتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اب اس وبائی امراض کا کوئی مستقل علاج نہیں ہے سوائے اس کی احتیاطی تدابیر ہیں، اور احتیاطی تدابیر پچھلے 1 سال سے بتائی جا رہی ہیں ٹی وی اور میڈیا کے ذریعے کہ ان SOPs پہ عمل کیا جائے گا تو اس وبائی امراض پہ ہم کنٹرول پا جا سکیں گے۔ اب وبائی امراض پہ کنٹرول کیسے پایا جائے؟ SOPs کیا ہیں؟ SOPs یہی ہیں کہ آپ ماسک لگائیں، ایک سے دوسرے سے وہ سماجی فاصلہ طے کریں، اس کے علاوہ ہاتھ کو سینیٹائز کریں۔ اب تیسری جو اچھی SOPs آئی ہیں جس کو ہم ویکسینیشن کہیں، تو ویکسینیشن ایسا عمل ہے جس سے اس وبائی امراض پہ کافی حد تک کنٹرول پایا جا سکتا ہے۔ اور اب ہمارے پاکستان میں پچھلے 2 مہینے سے ویکسینیشن شروع ہو گئی ہے، اللہ کا کرم ہے، اور ہماری سندھ گورنمنٹ نے ابھی تک حیدرآباد میں تقریباً 6 سینٹر ویکسینیشن سینٹر بنائے جس میں ان لوگوں کو ویکسین لگائی جاتی ہے جس سے اس مرض سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو تیسری لہر وبائی امراض کی جو تیسری لہر آئی ہے کرونا کی، یہ زیادہ خطرناک اس لیے کہ پہلی اور دوسری لہر میں اتنی علامتیں نہیں آتی تھیں۔ مریض جو ہے وہ نہ اس کو بخار زیادہ ہوتا تھا نہ فلو۔ اس تیسری لہر میں مریض کو بہت زیادہ بخار، فلو اور نمونیا کی ان کو بہت زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے اس تیسری لہر میں اموات بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں، اور اسی لیے تیسری لہر جو زیادہ خطرناک ہے۔ تو اگر اس سے ہم وبائی امراض سے بچائیں یا بچا جا سکیں تو اس کے ہم طریقہ کار جو ہم SOPs پہ عمل کریں، اور وہی SOPs میں نے آپ کو بتائی ہے شروع سے کہ آپ ماسک لگائیں، ہاتھ کو سینیٹائز کریں، اور ایک سے دوسرے سے 6 فٹ کے فاصلے سے رہیں، کیونکہ یہ وائرس ایک سے دوسرے میں اتنی جلدی منتقل ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک سے متاثر کرے گا تو 1 سے 8 لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ تیسری لہر میں یہ ایسا وائرس جو اس نے تبدیل کری شکل، نہیں تو پہلی لہر اتنی خطرناک نہیں تھی، دوسری لہر بھی اتنی خطرناک، تیسری لہر ایک مریض سے 8 لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس حوالے سے تیسری لہر میں امواتیں بھی پاکستان میں زیادہ ہوئی ہیں اور متاثر بھی زیادہ ہوئے ہیں۔ تو اگر ہمیں اس وبائی امراض سے بچنا ہے تو ماسک لگانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان بہت کوشش کر رہی ہے، گورنمنٹ آف سندھ بہت کوشش کر رہی ہے کہ SOPs پہ عمل کرا جائے، لیکن SOP پہ عمل ہم لوگ کریں گے، ہم سے مراد عوام کرے گی۔ عوام کو خود چاہیے کہ گھر سے غیر ضروری باہر نہ نکلے، اگر نکلنا ہے تو ماسک لگا کے نکلیں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، اور ایک سے دوسرے سے فاصلے میں رہیں۔ اگر ہم یہ کر سکیں گے تو ہم 80% اس وبائی امراض سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہم ویکسینیشن جو اب گورنمنٹ آف پاکستان نے شروع کری ہے، پوری دنیا میں چل رہی ہے، اور ابھی بھی پاکستان میں اور حیدرآباد میں ہمارے جو شروع ہوئی ہے، تقریباً 15,000 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے ویکسینیٹ کر چکے ہیں سندھ گورنمنٹ کے ذریعے۔ ہمارے 6 سینٹرز حیدرآباد میں ہیں جو ویکسینیشن سینٹر بنا رکھے ہیں، جس میں شاہ بٹائی ہاسپٹل ہے، CDF ہاسپٹل ہے، پریڈ آباد ہے، قاسم آباد ہے، اور ٹراما سینٹر ہے۔ یہ وہ سینٹر ہے جہاں پہ مریض آتے ہیں، یا مریض نہیں، عام افراد بھی آتے ہیں جو اپنے آپ کو ویکسینیٹ کراتے ہیں اس کووڈ جیسے وبائی امراض سے، کیونکہ اس ویکسین جو ہے اس کے بعد کافی حد تک اس وبائی امراض پہ کنٹرول کیا جا سکے گا۔ اور میرا مشورہ ہے جو لوگ خوف زدہ ہو رہے تھے کہ ویکسین نہ لگائیں گے، ویکسین لگائیں گے تو یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو جائیں گے، تو برائے مہربانی میری عوام الناس سے التجا ہے کہ وہ ویکسین لگوائیں۔ ویکسین ہی اس کا واحد علاج ہے، اور SOPs ہی یہ واحد علاج ہے کہ ان SOPs پہ عمل کریں، ویکسین لگوائیں تاکہ اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ بچیں گے، آپ کے بچے بچیں گے، آپ غیر ضروری باہر سے گھر سے نہ نکلیں، اور اپنے آپ کو بچائیں اس ویکسین کے ذریعے۔ جی سر، آپ نے بہت اچھی باتیں ہمیں بتائی ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ لوگ سوشل ڈسٹینسنگ بالکل فالو نہیں کر رہے ہیں، اور دیکھ بھی رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جو انڈیا میں صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی لوگ SOPs کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ اب اس کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں کیا اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس اختیار میں ہماری سندھ گورنمنٹ اور ہمارے حیدرآباد ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بہت کوشش کر رہی ہے۔ اب دیکھیں، 2 طریقہ کار ہیں۔ ایک تو عوام خود جو ہے اس چیز کو کوشش کرے، عوام خود کوشش کرے کہ SOPs پہ عمل کرے، خود ماسک لگائے،
کیونکہ ہر جانتا ہے، ہر افراد جان رہا ہے، ہر شخص جانتا ہے، ہر بچہ جانتا ہے کہ ماسک ایک ایسی چیز ہے جس کے سے اس مرض کو بچا جا سکے، کیونکہ یہ وائرس جو ہے وہ ناک اور منہ کے ذریعے پھیپھڑوں میں جاتا ہے. جب آپ کی ناک اور منہ ڈھپا ہوا ہوگا تو یہ وائرس داخل نہیں ہوگا جسم میں. تو سب سے پہلے تو آپ اس ماسک کو لگائیں. دوسری بات، ایک سے دوسرے سماجی فاصلہ دور رکھیں. ابھی جب بازاروں میں رمضان میں رش ہوگا، عید پہ رش ہوگا، تو برائے مہربانی لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ غیر ضروری نہ نکلیں. اگر نکلنا ہے تو ایسے اوقات میں نکلیں کہ کم سے کم رش ہو، تاکہ یہ ایک سے دوسرے میں نہ پھیلے مرض. اس کے علاوہ دیکھیں، گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف سندھ اور گورنمنٹ آف حیدرآباد سب چاہے گی، اور وہ ایسے بھی عمل کیسے کرائے گی؟ دوسری طریقہ کار ہے لاک ڈاؤن. اچھا، لاک ڈاؤن میں کچھ معاشی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جو ہمارا طبقہ غریب طبقہ ہے، جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے، جو ڈیلی کی بنیاد پہ تنخواہ لیتا ہے، ان کو بڑا مسئلہ اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ مسئلہ اس لیے اٹھانا پڑتا ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں تو مجبوراً گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف سندھ، گورنمنٹ آف حیدرآباد کو یہ اسٹیپ لینا پڑتے ہیں. کیونکہ لاک ڈاؤن یا اسمارٹ لاک ڈاؤن یہ وہ طریقہ کار ہیں جس کی وجہ سے افراد جو بھی ہوتے ہیں گھروں کے، وہ گھر میں محدود رہیں. تو اس سے پہلے یہ وہ چیزیں نہ ہوں. اب ہمیں بڑے شرمندگی سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی ماسک لگانے کے لیے، ماسک جو ہم گورنمنٹ آف پاکستان بتا رہی تھی، اس ماسک لگانے کے لیے جو ہماری پاکستان کی بہترین افواج جس کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، وہ اس کام کے لیے آئی ہے آپ کو امپلیمنٹ کرانے. تو برائے مہربانی ہماری فوج ہمارا بہت ساتھ دے رہی ہے. آپ ہمارے فوج کی بات مانیں، فوج کی بات کو عمل کرتے ہوئے ماسک پہنیں. اگر آپ ماسک پہن لیں گے 85% آپ اس کرونا وبائی امراض سے دور رہیں گے اور بچیں گے. جی سر ماسک کتنے % افیکٹو ہوتا ہے ٹرانسمیشن کے لیے؟ 97% ہے یا 90 سے زیادہ ہے؟ دیکھیں، کتنے % ہے چانسز؟ دیکھیں، اگر ماسک دونوں افراد نے لگا رکھا ہے، اگر ماسک دونوں افراد نے لگا رکھا ہے تو 90% چانسز ہیں کہ یہ وبائی امراض نہ ہی پھیلے گا. جی، مطلب ایک سامنے والا شخص اور ایک میں، دونوں نے ماسک لگا رکھا ہے تو دونوں کا مطلب یہ کہ 90% یہ وائرس ایک سے دوسرے میں منتقل نہیں ہوگا. جی، اگر ایک نے ماسک لگا رکھا ہے تو اس کی پرسنٹیج کم ہو جائے گی اور یہ تقریباً 70% پہ آئے گا. اور دونوں نے نہیں لگا رکھا ہے تو یہ 100% چانسز ہے کہ اس کو وائرس داخل ہو سکتا ہے. کیوں کہ یہ وائرس ناک اور منہ کے ذریعے داخل ہوتا ہے. پہلی لہر میں اور دوسری لہر میں جب تک یہ پہلے والا کرونا آیا تھا تو یہ ایئر بورن کہتے تھے. ایئر بورن میں بھی ہے کہ ہوا میں بھی ہوتا ہے، زمین پہ بھی بڑھ جاتا ہے، سرفیس پہ بھی ہوتا ہے. تو آپ جس سرفیس پہ ہاتھ لگائیں اس کے بعد اپنے ہاتھ کو سینیٹائز کر لیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جراثیم ہو اور آپ نے ہاتھ لگایا اور آپ کے ہاتھ میں چپک جائے. اچھا، ہاتھ سے چپکنے سے نہیں ہوگا، آپ کے ہاتھ جسم میں داخل ہو جائے گا. لیکن یہی ہاتھ اگر آپ ناک پہ لگائیں، یہی ہاتھ اگر منہ پہ رکھیں تو خدشہ ہوتا ہے کہ یہ جراثیم آپ کے منہ یا ناک کے ذریعے جسم میں داخل ہو جائے اور جسم میں داخل ہونے کے بعد یہ اپنے اثر انداز کرے اور مریض کو وہ پھر پرابلم، کھانسی ہوا، بخار ہوا یا فلو ہوا، وہ متاثر ہونے کے بعد وہ ظاہر ہونے شروع ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ کرونا وبائی امراض اس کا انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے. اس کا انکیوبیشن پیریڈ 14 دن کا ہوتا ہے. اسی لیے مریض کو ہم کہتے ہیں کوارنٹائن 14 دن رہیں. کوارنٹائن وہ پیریڈ ہوتا ہے جس میں مریض اپنے گھر میں رہتا ہے اور وہ 14 دن گزرنے کے بعد وہ جراثیم اپنا ٹائم پیریڈ پورا کر دیتا ہے اور ہم اس کو دوبارہ ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مریض کو بہت زیادہ سمٹم آئے، لیکن 90% ایسے مریض ہوتے ہیں جن کو سمٹم جو ہے وہ لائٹ آتے ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار. لیکن آخر یہ 5% لوگ ہوتے ہیں ان کو سمٹم بہت زیادہ آتے ہیں جن کو ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے. اور آخری 5% جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں جن کو ہم ICU میں داخل کرتے ہیں، جن میں سے تقریباً 3% لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. بالکل. تو آپ یہ سوچیں کہ ایک ماسک نہ لگانے سے، ایک سماجی فاصلہ نہ رکھنے سے یہ اتنی تباہ کاریاں، اتنی پریشانیوں میں آپ کیوں جائیں؟ آپ برائے مہربانی ماسک لگائیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے ملک کو بچائیں. جی سر، تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ امیونٹی کون کون سے فوڈ سے ہم بڑھا سکتے ہیں، کیسی غذا کھائیں کہ ہمارا جسم اس بیماری سے لڑ سکے؟ دیکھیں، امیونٹی جو ہے وہ زیادہ تر مختلف وائٹامنس ہوتے ہیں
اس سے امیونٹی پیدا ہوتی ہے. اور ہمیں چاہیے کہ وائٹامن سی ڈیلی کی بنیاد پہ لیں. وائٹامن ڈی، وائٹامن سی، یہ 2 وائٹامن ایسے ہیں جو کہ امیونٹی کو انہانس کرتے ہیں. اچھی نیند کریں. اچھی نیند بھی امیونٹی پیدا کرتی ہے اور انسان کی قوت مدافعت بناتی ہے. رات کی نیند؟ جی بالکل، رات کی نیند کم سے کم 8 گھنٹے کی نیند. رات کی نیند سے آپ کی امیونٹی بہتر رہے گی. جب آپ کا جسم اس قابل ہوگا کہ کام کر سکیں گے تو جو بھی جراثیم اگر آپ کے جسم میں آئے، چاہے وہ کرونا کے علاوہ اور بھی کوئی بھی جراثیم آئے گا، تو آپ کے جسم میں آپ کے پولیس مین وائٹ سیلز ہوتے ہیں، وہ اس کو ختم کرنے میں کام کریں گے اور آپ کی امیونٹی بہتر ہوگی تو وہ جراثیم اتنا آسان انداز نہیں رہے گا. اسی لیے یہ مرض، یہ وائرس ان لوگوں کو زیادہ متاثر ہے جن کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے. بالکل کمزور ہوتی ہے، وہ زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں. ان کو پھر زیادہ بخار یا نمونیا جیسی شکایت ہو جاتی ہے اور پھر وہ بیچارے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں. اور 3% میں نے آپ کو بتایا کہ 3% لوگوں کی ایکسپائری بھی ہو جاتی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ یہ ماسک لگائیں اور اچھی غذا استعمال کریں، نیند پوری کریں اور غیر ضروری باہر نہ نکلیں، ماسک لگا کے رکھیں، ہاتھ کو دھوئیں بار بار، تو ان تمام تکالیف، ان تمام پریشانی سے آپ دور رہ سکیں گے. کیونکہ زندگی صحت ہے، زندگی ہے. اور صحت اور زندگی کے ساتھ یہ احتیاطی تدابیر جو اب بار بار بتائی جاتی ہیں، ٹی وی پہ بار بار بتائی جا رہی ہیں کہ بھائی آپ SOPs پہ عمل کریں، آپ SOPs پہ عمل کریں، کیونکہ یہ وہی واحد طریقہ کار ہے جس میں آپ اس وبائی امراض سے بچ سکیں گے. سر آپ نے بہت مفید باتیں ہمیں بتائیں، لیکن بس چیز یہ ہے کہ لوگ اسے فالو کریں، کیونکہ فالو کرنے سے ہی اس بیماری سے نمٹا جا سکتا ہے. سوشل ڈسٹینسنگ بہت آسان ہے اگر کرنا چاہیں، لیکن لوگوں کے دماغ میں یہ بات آنی چاہیے کہ بہت نقصان ہو جائے گا اگر ہم ان باتوں پہ عمل نہیں کریں گے. ناظرین، آج کا پروگرام یہیں تمام ہوتا ہے اور اگلی دفعہ کے لیے ہمارے پاس کوئی اور ماہر سرجن یا ڈاکٹر ہوں گے جو کہ کرونا کے بارے میں آپ کو آگاہی دیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.